والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ دوستو، کل آپ کے سامنے 42واں فرق آیا تھا سچے انبیاء اور جھوٹے مدعی نبوت کے درمیان۔ آج 43واں فرق ہے، یعنی 43 فرق کا حاصل یہ ہے کہ سچے انبیاء یعنی جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، سب کے سب انبیاء پیکر صدق و صفا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، نبوت ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور نبوت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا، اور نہ ہر شخص میں صلاحیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ہم میں سے منتخب کرتا ہے اپنے ہم کلامی کے لیے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح اصدق القائلین ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک جب اپنے ہم کلامی کے لیے شرف بخشنے والے ہوتے ہیں تو بچپن سے، یعنی جب وہ دنیا میں تشریف لاتے اس وقت سے لے کے اور جب تک ان کی اللہ کی یہاں اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی، جب تک وہ زمین میں ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر نامناسب باتوں سے حفاظت کرتا ہے، حراست کرتا ہے، ان کی نگرانی کرتا ہے، اور ان کے قول، ان کے فعل، ان کے حرکات، ان کے سکنات، ان کے کردار، ان کا اندرون خانہ معاملہ، باہر، یہ سب کی سب چونکہ نبی کی شریعت ہوتی ہے۔ شریعت کا مطلب لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو نجی زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے نور ہدایت ہے، اور اس پر جب امت پیروکار ہوتی ہے، اس سیرت اور سنت پر جب عمل کرتی ہے، تو جس طرح نبی کو اللہ کا قرب حاصل ہے، لوگوں کو بھی نبی کی سنت پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بات کی قطعی طور پر انسان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ کس بات کی ضمانت مل جاتی ہے؟ ہم اپنی طبیعت سے کوئی چیز اختیار کریں کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچیں، تو وہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا یا ہمارا طریقہ اختیار کیا ہوا ہم کو اللہ کے قریب کر دے۔ ہو سکتا ہے ہم تو کر رہے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہو، جی۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یا انبیاء کرام جتنے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کام کیے سب کو 100% اللہ کے قرب کی ضمانت ہے، اور اس پر انسان دوسرے جب امتی عمل پیرا ہوتے ہیں تو ان کے بھی اس عمل کو اللہ عبادت بنا دیتے اور اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیتے۔ اور اس کو ایک بات سے سمجھ لیجئے، عام زندگی میں عبادت تو عبادت ہی ہے، جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت، روزہ عبادت، دعا عبادت، ذکر عبادت، نہیں۔ عام زندگی میں جس کام کو ہم عبادت نہیں سمجھتے ہیں، ہم جب نبی کے طریقے پر اس کام کو کریں گے تو وہ عام زندگی کا کام بھی ہماری عبادت بن جائے گا۔ یہ فرق ہے نبی کے سنت کی اتباع میں۔ مثلا ایک مثال لے لیجئے، لمبی تفصیل میں جائے ہوئے بغیر، پیشاب کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، پیشاب آئے گا تو جائیے گا پیشاب کرنے، باتھ روم کی ضرورت ہوگی تو باتھ روم آپ جائیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق باتھ روم میں گئے
اور اپنی مرضی کے مطابق آئے، پیشاب بھی کیا آپ نے، ٹوائلٹ بھی کیا آپ نے، لیکن آپ کو کوئی ثواب واب نہیں ملا۔ لیکن اگر آپ نبی کے طریقے پر چلے گئے، مثال کے طور پر باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لیا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بایاں پاؤں داخل کیا ارادہ سے سوچ کے کہ یہ ہمارے آقا حضرت مکی مدنی خاتم النبیین اللہ کے لاڈلے محمد الرسول اللہ کی سنت و طریقہ ہے، اور بایاں پاؤں داخل کیا جی، باتھ روم میں چلے گئے، سنت کے مطابق بیٹھے۔ ایک بیٹھنا ہے نارمل، ہم لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، گئے گندگی خارج کر دی، سوچا ماشاءاللہ پیٹ صاف ہو گیا یار، وہ جو بہت پراٹھا کھایا تھا اس نے ہڑبڑی مچائی ہوئی تھی، نکل گئے جی۔ لیکن باتھ روم میں بیٹھے تو بائیں طرف زور دے کے بیٹھا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے جی۔ اپنے گندگی کو گھوڑ گھوڑ کے مت دیکھیے، یہ بھی لوگوں کی بڑی خراب عادت ہے، اپنے ہی جسم سے نکلے ہوئے گندگی کو گھوڑ گھوڑ کے دیکھیں گے، نہیں دیکھیے، اس سے انسان کا برین کمزور ہوتا ہے، ذہن یادداشت کمزور ہوتی ہے، گندی چیز دیکھنے سے یادداشت انسان کی کمزور ہوتی ہے۔ آپ بائیں طرف ہو کے بیٹھے تو بائیں طرف زور دے کے جب بیٹھیں گے سنت کے مطابق تو فراغت جلدی ہو جائے گی اور بسہولت ہوگی، لوگ اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ہمارا دوسرا درس ہے، ہاتھ دھونے کا طریقہ کتابوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جزائے دے خیر دے، ایک صاحب کو اتنی موٹی کتاب لکھی، مجھے بھی ہدیے میں بھیجی انہوں نے، مسنون عمل، پوری زندگی کا سنت طریقہ کیا اس کتاب میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھیں ورنہ میرا درس رہ جاتا ہے۔ ہر 5 انگلی کو نہیں یوز کرنا ہے، تو جیسے نبی پاک نے جد کا، حالانکہ دیکھو یہ ایک تو نارمل چیز ہے، اس طرح کیجئے گا تو آپ کا پیٹ بھی خالی ہوا، گندگی بھی خارج ہوئی، اور آپ سنت کے مطابق آپ نے استنجا بھی کیا، اور استنجا کر کے نکلتے وقت اب کیا دائنا پاؤں نکالنا ہے، اب بایاں پاؤں نہیں نکالنا ہے، اور نکلنے کے بعد آپ نے پڑھ دیا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تو آپ کا 10 منٹ وہاں بیٹھنا، 5 منٹ بیٹھنا، 2 منٹ جتنی آپ کو ضرورت بیٹھے، یہ بھی کیا ہو گئی عبادت۔ یہ عام انسان کے طریقے پر عمل کرنے سے اب کنفرم ہو گیا کہ ہم نے تو گندگی خارج کی، ضروری تھا، لیکن کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں ہر چیز کیا بن جاتی؟ ہم لوگ راستہ چلتے رہتے ہیں، بلغم آیا، تھوک آیا، پھینک دیا، داہنی طرف کبھی نہیں پھینکنا چاہیے، بائیں طرف پھینکنا چاہیے، سامنے نہیں پھینکنا چاہیے، نیچے پھینکنا چاہیے، یہ سب طریقہ ہے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو ہم عام زندگی میں جب کریں گے تو یہی فرق ہے نبی میں اور غیر نبی میں، نبی کے طریقے پر جو کام کریں گے۔ تو اب بات کی بات آ گئی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ اللہ کے امین ہیں، کون ہے؟ امین ہے، وہ آپ کے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو امین بنایا، وہ جو کچھ ادھر سے سنتے ہیں وہی نقل کرتے۔ تو اگر وہ قول میں سچے نہیں ہوں گے، کردار میں سچے نہیں ہوں گے، تو ان پر اطمینان کیسے ہوگا؟ تو ان پر کون اعتماد کرتا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے امتی کو بھی حکم ہے کہ تم اعتقاد کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جملہ یاد رکھو میرا، اعتقاد، ہاں اعتقاد، اور دوسرا جملہ بھی یاد رکھنا میرا، اعتماد، دو جملہ یاد رکھو، کبھی نہیں گمراہ ہوگے۔ اعتقاد اور اعتماد کے بعد ساتھ حضور نے جو کیا اس کو بغیر چوں چرا کے اگر بندہ مان لیتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کو ایمان کی روشنی مل گئی، اس کو ایمان کی روشنی۔ دو ہی جملہ یاد رکھیے، اعتقاد اور اعتماد۔ جو حضور نے کہا، ہماری عقل کیا ہے؟ پتنگو، آپ کی عقل کیا ہے؟
ہم نے حضرت خاتم النبیین پر اس لیے اعتقاد کیا کہ اللہ نے کہا ہے کیا کہ نبی پر ایمان لاؤ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. یہ اللہ کا کلام ہے، حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا ایمان لا. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کہتے ہیں جس طرح مجھ پر ایمان لاتا ہے میرے نبی محمد پر بھی ایمان لا. اگر دونوں کے ایمان میں تمہارے اندر فرق ہے تو تیرا ایمان اللہ کہتے ہیں مجھے مقبول نہیں ہے تیرے میرے نزدیک. تو کوئی بھی ہو تو جا، کاٹ دوں گا قیامت میں، پھینک دوں گا، بڑے بڑوں کو کاٹوں گا وہاں میں. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کردار میں صداقت ہوتی ہے. جو بولتے وہ کرتے، اور جو کرتے وہ کہتے. جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا، جو زبان پہ ہوتا وہ دل میں ہوتا. اب سمجھو اس بات کو، سنو. سچے انبیاء اپنے قول و فعل میں صادق ہوتے ہیں، یعنی سچے ہوتے ہیں. ان کے اقوال و افعال اور سیرت کے قریب بھی کذب یعنی جھوٹ پھٹک نہیں سکتا. نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. حضور نے بھی فرما دیا انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا. اور نہ کذب کے شائبے کا ان کی زندگی میں تصور ہو سکتا ہے. یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے نبی اپنی تصدیق کے لیے صدق کو معیار اور کسوٹی بناتے ہیں. جب ابو سفیان گیا تھا حضور کی مخالفت میں حبشہ، تو شاہ حبشہ نے پوچھا تھا کہ کبھی جھوٹ بھی بولتے؟ کہا نا. مشرکین آج تک اس کو سب امین اور صادق، یہ جملہ مشرکین کا ہے ہمارے نبی کے لیے. شہادت وہ جو غیر دے دے، اپنے تو سب اب کہتے، دشمن بول دے. جبکہ مرزا قادیانی اپنے قول فعل اور سیرت کے اعتبار سے نہایت جھوٹا اور کذاب تھا. خود اس کا اپنی زبان سے اپنا تعارف پیش گوئیاں اور اپنے دعووں میں صدق کی دھجیاں اٹھتی نظر آتی ہے. یہ ایسے امور ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے بیش بہا علم کی ضرورت نہیں، اور بزرگوں نے کتاب ہی لکھ دی ہے، اس کا نام ہے کذبات مرزا. مرزا نے کتنے جھوٹ بولے. سب سے بڑا جھوٹ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی وحی نہیں نازل کی. وہ کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح ایمان عطا فرمائے. بس بابا.